السلام علیکم پائن اجمل جامی آفیشیل میں خوش آمدید. جمعۃ المبارک ہے 18 اپریل 2025 جب یہ خاکسر آپ سے مخاطب, اور آج آپ دیکھ رہے ہیں باعث تشریف لائے ہوئے ہیں جناب اکبر باعث صاحب, ون اینڈ اونلی اکبر باعث صاحب. یہ میں باعث صاحب کہہ رہا ہوں, انہیں باجوہ نہیں کہہ رہا تو ڈر لگتا ہے, حالانکہ وہ دوسرے ہیں. ہاں اسی لیے میں نہیں کہہ رہا. تو یہ کئی ایک سوال بھی لے کے اور کئی خبریں لے کے آئے ہوئے ہیں, اور آج ہم دونوں بیٹھے ہوئے چائے پہ, تو سوچا کہ جو ملکی سیاست ہے بالخصوص اس پہ بات ہو سکے کہ پی ٹی آئی کو کرنا کیا چاہیے, ان کے پاس آپشنز کیا ہیں, اور پھر کیا عمران خان صاحب سے واقعتاً کچھ سنجیدگی سے بات چیت کی فضا بن رہی ہے. یہ سب ہوائیں ہیں. حکومت کے پلان کیا دکھائی دیتے ہیں, حکومت سے مراد میری سیٹ اپ کی ہے, اور خان صاحب کے پلان کیا دکھائی دیتے ہیں. باقی سرفراز بگٹی صاحب کو بھی ذکر کرنا ہے, ایک پروگرام میں انہوں نے دعویٰ کچھ کیا تھا تو مجھ سے لوگ پوچھ رہے ہیں, میرا ہی پروگرام تھا. ویسا کی حال ہے؟ زبردست. کی خبر لے کے آئے؟ خبر سے زیادہ جامی صاحب سوال ہے. کی سوال وہی جو آپ نے پہلے کہا کہ آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نظر آتا ہے. جو چیف صاحب کی تقریر ہے اسے دیکھ کے تو یوں لگتا ہے کہ, اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کی جو ٹویٹ ہے, ان دونوں کو ملا کے دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے کہ آگے پی ٹی آئی کے لیے سپیس تو فیصلہ کر لیا گیا کہ نہیں نکالنی, کیونکہ باقی ہر گھر ہم نے سیکیور کر لیا اپیرنٹلی. اب ایک چیز میری ذاتی رائے یہ ہے جامی صاحب کہ کسی پرابلم کو ایڈریس کرنے کے لیے پہلے اس کو ایکسیپٹ کرنا ضروری ہے that there is a problem. اب میں پی ٹی آئی کے پرسپیکٹو سے بات کر رہا ہوں. تین طرح کے لوگ ہیں پی ٹی آئی میں. ایک وہ ہیں جو حامی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی چاہیے, کیونکہ جو ایگریشن کی پالیٹکس تھی اس کا ہمیں کوئی فروٹ نہیں ملا سو فار. ہاں, دوسرے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں جی ابھی بھی ایجیٹیشن کی سیاست یا پھر میس موبلائزیشن کی سیاست ہوگی تو وہاں سے کچھ نکلے گا. اور تیسرے وہ ہیں جو بیٹھ کے ان دونوں کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں. وہ کہاں ہیں؟ This is being done with a plan. پی ٹی آئی میں ہی ہے. وہ کہاں پائے جاتے ہیں؟ اسلام آباد میں. پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. اب یہ سارا کچھ بائی ڈیزائن ہو رہا ہے. اس چیز کو سمجھنا کہ اگر کسی نے آپ کو انگیج کیا ہے اسٹیبلشمنٹ میں سے, اور پھر آپ ہی کی جماعت کے لوگ آپ پہ سوالات اٹھانا شروع کر دیں, آپ کے ورکر آپ پہ سوالات اٹھانا شروع کر دیں, سو دیر از اے اسکیم, دیر از اے میتھڈ ٹو دس. ایسے ہی نہیں ہو رہا. یہ سارا کچھ ایک میتھڈ کے طور پہ کیا جا رہا ہے, اور جس میں ایک بڑا سمپل سا ٹارگیٹ ہے ٹو کریٹ اے اسپلٹ. یہ ہوگی پاکستان میں. دوسری اسپلٹ آپ آ جائیں باہر جہاں سے کچھ ہیٹ آ رہی تھی, وہ چاہے یو کے ہو چاہے وہ یو ایس اے ہو. یہ جو ایک اوورسیز کنونشن ہوا, یہ تو صرف یہ تو خیر نون لیگ کا ایک کنونشن ٹائپ لگ رہا تھا, جس سے تاثر یہ دینے کی کوشش کی گئی کہ دیکھیں اوورسیز پاکستانی ہمارے ساتھ بھی ہیں. لیکن جو لوگ میٹر کرتے ہیں, پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں, عمران خان کے سپورٹر ہیں, امریکہ میں پاک پیک ہو یا پھر انگلینڈ میں باقی لوگ ہو, ان سب کے ساتھ جامی صاحب یہی معاملہ آگے آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا. ان میں بھی ایک ڈیوائڈ کریٹ کی جائے گی. وہ جو تین کو بلایا تھا اس کے بعد کتنا سمارٹلی پلے کیا گیا کہ اس میں ایک نے اس پہ الزام لگایا, اس نے اس پہ لگایا, وہ آپس میں ہلکی پھلکی لڑائی چل پڑی, اور اس کوشش یہ کہ اس خلیج کو سمندر میں کنورٹ کر دیا جائے. یہ معاملات چل رہے ہیں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم کئی صحافی, یوٹیوبر, دانشور, تجزیہ نگار بیٹھ جاتے ہیں رنگ برنگی فرمائش کے ساتھ اور رنگ برنگی جانکاری کے ساتھ, عجیب و غریب تھم نیلز کے ساتھ, اس کا مطلب ہے کہ سنجیدہ قسم کی اس گفتگو کا مارجن ہے کہ یہ مسئلہ ہے جیسے کہ آپ نے ہائی لائٹ کیا, اس کے یہ پاسبل سولوشن ہو سکتے ہیں. ایبسلیوٹلی. ہاں, تو کیا آپ سن رہے ہیں آج کل کوئی سولوشن کے بارے میں بات؟ بالکل نہیں, کوئی بات ہی نہیں کرتا. جانکاری کے اوپر بھی رنگ بازی زیادہ ہے, اور پسند کا سچ بولنا, مرضی کا سچ سننا, یہ بھی ایک المی ہے. بالکل ہے. اب اس میں جو پی ٹی آئی کی آپ نے تصویر کشی کی ہے, اس میں تو میرا خیال آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ سولوشنز کے اوپر بات کی جائے کہ what are the possible solutions from here onwards. It's not only about PTI اور عمران خان, it's about Pakistan in totality. یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. بالکل ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی مضبوط اور سب سے مقبول جماعت اس حالت میں اگر ہے تو وہ پاکستان کا نقصان ہے, اور اس کو بالکل کھڈے لائن لگا کے سپلٹ کر کے گروپنگ میں بانٹ کے بھی کچھ نہیں نکلنا. یہ ایک بات تو ہم کہہ کے بھی تھک گئے ہیں بحیثیت سیاست کے طالب علم کے اور بحیثیت ایک طالب علم صحافی کے, کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو آپ نے کرنا تھا, جتنا بھی کرنا تھا وہ ڈبل بھی کر لیں, تو جو عوام اور خان کے بیچ کا کنیکشن ہے اس پہ فرق نہیں پڑ رہا. ڈسکریڈٹ قیادت ہو رہی ہے, ڈسکریڈٹ سیٹ اپ ہو رہا ہے, ڈسکریڈٹ گورنمنٹ. آپ نے پہلے بھی تحریک وہ پارٹی نکالی, علیم خان والی, پرویز خٹک والی, پریس کانفرنس بھی ہو گئی, سارا کچھ ہو گیا, ڈڈ ناٹ ییلڈ. اب شیر افضل مروت صاحب میں سے نکال کے دکھا شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ جو بھی کر لیں, ہاں وہ نتیجہ 0/0 ہی رہنا ہے. لیکن اچھا, رات بھی آپ سے بات ہو رہی تھی, میری نظر میں تو دو سولوشنز ہیں. اب بتائیں ذرا اگر ہیں. میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. ایک سولوشن یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جو دستیاب قیادت ہے, دستیاب قیادت ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے, اور دستیاب قیادت ٹوٹیلٹی میں جو ہے اس کو پی ٹی آئی کے چاہنے والے شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ٹھیک, ایسا ہی ہے.
کسی کو کہا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، کسی کو کہا جاتا ہے نون لیگ کا، کسی کو کہا جاتا ہے یہ اپنی سیٹ ملنے کے چکر میں کمپرومائزڈ ہے، یہی کہا جاتا ہے. اس کا ایک بڑا بہترین سولوشن ہے جس کے اوپر میری تو کنوکشن ہے کہ یہ اچھا سولوشن ہے. وہ کیا؟ انٹرا پارٹی الیکشن. اگر اس وقت پی ٹی آئی کا جو رجسٹرڈ ورکر سپورٹر ہے، کارکن ہے، اس کو اختیار دیا جائے کہ یہ پینل ہے، یہ عمران خان نے اجازت دے دی ہے، تو ہم الیکٹڈ باڈی اپنی چن لیتے ہیں. کیونکہ ابھی آپ قائم مقام چیزوں سے کام چلا رہے ہیں. اس سے دو فائدے ہوں گے. ایک، آپ کو لیجیٹمیسی مل جائے گی، عوام کی بھی اور خان کی بھی. صحیح. دوسرا، اس لیجیٹمیسی کی بنیاد پہ پھر آپ جہاں بھی انگیجمنٹ کریں گے آپ کو یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ کون ٹاؤٹ اور کون ٹاؤٹ نہیں. لیکن اس میں ایک سوال یہ بھی ہے نا، آپ کو یاد ہے کہ ایک وہ الیکشنز جس کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ الیکشن ٹھیک نہیں تھا، بلے کا نشان لے لیا، پھر اس کے بعد اگلا الیکشن ہونا تھا. یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں. نہیں، اس میں پیچیدگی ہے. دیکھیں پیچیدگی اس میں سب سے بڑی یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو کوئی ہال میں کنونشن ہی نہیں کرنے دے. پیچیدگی بالکل ہے، لیکن سیاستدان کا کام کیا راہ نکالنا. ہاں، اگر پی ٹی آئی کے وکلاء اور سیاستدان مل بیٹھیں اور انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے سنجیدہ ایفرٹ کریں تو ایٹ لیسٹ یہ فی الحال کے لیے مسئلہ ختم ہو جائے گا، لیجیٹمیسی مل جائے گی، اینڈ دین آپ کو پولیٹیکل منور کرنے کی اور انگیجمنٹ کے لیے منور کرنے کی آسانی ہو جائے گی. عوام کو جو پی ٹی آئی کے چاہنے والے انہیں علم ہوگا کہ ہمارے خواہش کے مطابق یہ بندہ جنرل سیکرٹری ہے، ہماری خواہش کے مطابق یہ بندہ پریزیڈنٹ اور چیئرمین ہے. یہ ٹیگ اتر جائے گا جو ابھی لگا ہوا. دوسرا حل یہ ہے کہ دیکھیے، عدالت سے انقلاب آنا تھا، نہیں آیا. امریکہ سے آنا تھا، وہ بھی نہیں آیا. ایجیٹیشن سے آنا تھا، وہ بھی نہیں آیا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹر سپورٹر ٹھنڈا ہو گیا ہے. بالکل نہیں. پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر کو اگر آپ نے فیل کرنا ہے تو پچھلے ہفتے کی پوری پروسیڈنگ دیکھ لیں. دو واقعات ہیں، کلیمہ بی بی کا اور ایک حالیہ 1-2 واقعات پیش آئے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھ لیں پی ٹی آئی کا ورکر سپورٹر کیسے سوشل میڈیا پہ جیلن ہوا ہے، کیسے اس نے اپنے اختلافات بھلائے ہیں اور کھڑا ہو گیا. اس کا مطلب ہے اس ورکر سپورٹر کو جو شاید اس کے اندر مسنگ ہے وہ ہے رائٹ ڈائریکشن کی طرف گامزن کرنے والی قیادت. دیکھیں، امریکہ والا جو آپ نے کہا ہے نا کہ امریکہ سے انقلاب آنا تھا، وہاں پہ نہیں آیا، یہ بات ایک ہارش تو ہے آپ کی انقلاب والا ورڈ، لیکن چلیں، امریکہ سے جو توقع تھی یا وہاں سے جو وعدے وعید تھے وہ اس طرح سے پورے وفا نہیں ہوئے جس طرح ہونے چاہیے تھے. لیکن ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ ذہن میں یہ رکھنے والی ہے کہ امریکہ میں ہر 2 سال کے بعد ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کے الیکشن ہوتے ہیں. وسط مدتی. جی اچھا، وہ ابھی آنے لگے ہیں دوبارہ الیکشن. ہونا کیا ہے اس میں ٹرمپ کی آلریڈی جو وہ ہے سٹینڈنگ ہے اس میں -7 کا فرق آ چکا ہوا ہے. اب آپ یہ دیکھیے نا کہ وہاں پہ وہ پاکستانی کمیونٹی which matters, who have the money, who are doing the white collar jobs there, highly skilled professionals, doctors, lawyers and other professionals, ان کے لیے پیسے دینا مسئلہ کوئی نہیں ہے. یہاں سے جو الزام آتا ہے کہ جناب فلانے کو پیسے دے دیے تاکہ ان کا وہاں کے سلینگ میں جلسہ کروا دیا جائے، ان کی کیمپین کو سپانسر کر دیا جائے، بالکل کیا جاتا ہوگا. لیکن یہ امریکہ میں ایک پرانا رواج ہے. اب جس نے پریٹی مچ نارمل وہاں پہ تو یہ اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے. تو یہ دیکھیں نا، یہ ساتھ ساتھ یہ تنکے تنکے چلتے رہیں گے اس سائڈ سے. نہیں، وہ آئیں گے، ختم تو نہیں ہونے لگا وہاں سے. نہیں، وہ آتے رہیں گے. لیکن ہم پہلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک مطلوبہ دہشت گرد کی حوالگی کا جو معاملہ تھا اس میں بڑا کلوز کانٹیکٹ رہا ہے بٹوین دی ٹاپ لیئر لیڈرشپ آف دی ایجنسیز آف دی بوتھ کنٹریز. اس کے بعد ابھی میری جو تازہ خبر ہے 3-4 اور ایسے افراد ہیں جن کی حوالگی ہے، جن کو یعنی آئیڈینٹیفائی کر کے تو اس تک پہنچنے کا پروجیکٹ ابھی باقی ہے. صحیح. اور یہی نہیں بلکہ جو حالیہ دنوں کانگریس مین ہے، میں نے اپنے دیکھنے والوں خدمت میں بھی اس کی تفصیل بیان کی تھی کہ وہ بھی اس وقت کی جو حکومت ہے اس کے نزدیک بڑا ایک انکریڈیبل قسم کا ایونٹ تھا جس میں انہوں نے ان کو اپنے تئیں ایک آلٹرنیٹو پکچر بھی دکھائی ہے. اور اس وجہ سے میرے پاس اطلاع یہ بھی آئی کہ ولسن صاحب کے معاملے پر بھی انہوں نے یہ یقین دہانی کروائی کہ ہم جا کے انہیں بتاتے ہیں کہ صورتحال یوں نہیں یوں بھی ہے. صحیح. یہ میں آپ کو کوٹ اینڈ کوٹ کر رہا ہوں. لیکن ہیونگ سیڈ آل دیٹ، اتنی بڑی مقبولیت اور اتنی بڑی فورس کے باوجود اگر پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کا ورکر سپورٹر یہاں کھڑا ہے تو یہ اور پھر بھی ڈٹا کھڑا ہے، سو دس از اے پوائنٹ آف کنسرن. اب آ جاتے ہیں دوسرے مدعے کے اوپر. یہ تو میں نے ایک سولوشن دیا ہے. نہیں، ایک سولوشن میرے پاس بھی وہ کیا ہے؟ لوکلی میرا خیال ہے ہیونگ سیڈ دس کہ 2 سال بعد بس متعدد انتخابات ان کے وہ ہوتے ہیں اور وہاں سے ہلکا پریشر چلتا رہے گا. ہیونگ سیڈ دیٹ مجھے نہیں لگتا کہ سولوشن باہر سے آئے گا. پریشر ضرور سے آ سکتا ہے، سولوشن تحریک انصاف کو نکالنا ہے اور پاکستان میں نکالنا ہے. میری رائے میں وہ سولوشن یہ ہے. یہ اچھا جملہ آپ نے کہا. میری رائے میں سولوشن یہاں پہ یہ ہے کہ 2 کام. ایک، آپ اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں کر رہے ہیں تو آپ کم از کم جمعیت علماء اسلام فضل کو کانفیڈنس میں لے کے کریں، نمبر 1 ان کا شکوہ ہے تاکہ آگے آپ کا گرینڈ اپوزیشن الائنس جتنا بننے کے قریب جائے گا اتنا آپ پولیٹیکلی
پریشر ماؤنٹ کر سکیں گے معاملات کو سلجھانے کے لیے. نمبر 2, اس وقت سندھ میں جو ہو رہا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ایک ریزولوشن انہوں نے بھی, پی ٹی آئی نے بھی نیشنل اسمبلی میں ٹیبل کیا. ان کو چاہیے یہ تھا اور ابھی بھی چاہیے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ انگیج کریں انہیں آفیشیل لیول. بھائی nature is providing them chance. Yes. Nature is bringing People's Party and PTA closer to each other. Yes. Despite having countless political differences. Yes. ادھر نہروں کے مسئلے پہ وہ اندرون سندھ کھڑا ہوا پڑا ہے, ادھر مائنز اینڈ منرل پہ کے پی کھڑا ہوا پڑا ہے. سو اٹ مینس کہ دو صوبوں کے عوام کی جو خواہشات ہیں وہ دو صوبوں کی سیاسی جماعتوں کو جوڑ رہی ہیں. سو سیاستدان کو یہ سیاسی جماعت کو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کا لارجر کاز کچھ اور ہے. لارجر کاز یہ نہیں کہ آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر گورنمنٹ بنانی ہے یا کوئی ایسا کوئی الائنس بنانا ہے. لارجر کاز یہ کہ آپ دیکھیں جب بھی آپ حکومت کو یا اپوزیشن کو کسی کو بھی سیاسی طور پر ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جس کو ڈیمیج کرنا ہے اس کے خلاف اور کون سی آواز ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ایسا ہی ہے, چاہے وہ نیب کا بننا ہو یا اس کے بعد آئی جی آئی کا بننا ہو یا اس کے بعد یہ جو جے یو ایف اے کا الائنس ہے کے پی کے میں, اس کو کیا نام تھا, متحدہ مجلس عمل, یا اس کے بعد یہ پی ڈی ایم کا بننا ہو یا اس کے بعد ابھی یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا بننا ہو یا جی ڈی کا الائنس بننا ہو سندھ میں جو ہے. تو یہ پورے اپنے پاکستان کی تاریخ اس چیز کی مثال دیتی ہے. بالکل. اور یہ مولانا کی بات آپ نے بالکل ٹھیک کیا. مولانا کے ایک ہی دو مسئلے ہیں مولانا کے, ایک علی امین ہے, ٹھیک ہے جی بالکل, اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جی تسی سانو دسیوں بغیر پھر ہیل ولو کر رہے ہو. یار دیکھیں یہ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ آپ یوں نہ ہو کہ ہمارا کندھا استعمال کر کے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات چیت کو ڈیل کر لیں, کیونکہ وہ نواز شریف صاحب کے ڈسے بھی ہوئے ہیں. نہیں بھوگتے انہوں نے, ہاں جی یاد کریں نا, ایک نہیں دو دفعہ. جی میاں صاحب نکل لیے وہاں پہ اور اس کے بعد مولانا وہیں پہ کھڑے ملتے رہ گئے وہ سب معاملہ. تو ایک ان کو یہ شروع میں ان کی یہ ریزرویشن تھی. اور علی امین گنڈا پور صاحب نے کسی گانا اگا لا کے سانو عشق دیاں تے آپ مٹھی تے کانڈ چھلی گئی سجدہ, اگا لا کے سانو عشق دیاں تے آپ مٹھی نیند سو گئے. تو یہ حضرت کا شکوہ کچھ ایسا ہے میاں صاحب سے. لیکن دیکھیں دو گانے ملا کے تو کانڈ چھلی کی بھی تو مطالعہ پورے ہی بھائی وہ 80 گانوں پہ بین لگ چکا ہوگا. اچھا 80 گانے ایسے ہیں جن کے پنجاب میں بین لگ پہ مکمل بین لگ گیا کہ وہ گانے آپ دوبارہ نہیں بجا سکتے. یہ جامی صاحب بین سے مجھے یاد آیا کہ بلوچستان کی بھی اس وقت جو صورتحال ہے وہاں پہ ڈفرینٹ ایلیمنٹس کے اوپر جو بین ہی آپ کہہ لیں, اس میں سے ایک مہارنگ بلوچ ہیں, ایک وہ سمی بلوچ صاحب ہیں, اور آپ کا میں اگلے دن دیکھ رہا تھا سرفراز بگٹی صاحب یہ کلیم کر رہے تھے کہ وہ پاکستان کے جھنڈے چلاتی ہیں. کوئی ویڈیو ان کے پاس نہیں میں سمی دین بلوچ صاحبہ ہوں یا بلوچستان سے ہمارے دیگر دوست احباب ہوں, انہوں نے اس معاملے پہ مجھے ٹیگ کر کے حامد میر صاحب نے بھی ری ٹویٹ کیا ہوا تھا, مجھ سے پوچھا جی کہ آپ کے پروگرام میں سرفراز بگٹی صاحب جو کہ ایک صوبے کے چیف منسٹر انہوں نے یہ دعویٰ کیا جی تو کیا ثبوت ہیں. جب یہ پروگرام ہو رہا تھا تو تقریباً اسے لائیو ہی آپ سمجھیں, تو جب انہوں نے یہ گفتگو کی تو انہوں نے ساتھ کہا کہ میں آپ کو آئی وش کہ آپ وہ سلائیڈ چلا رہے ہوں, وہ سلائیڈیں وہ پکچریں چلا رہے ہوں جس میں جھنڈے جلائے جا رہے ہیں. اچھا مطلب میں لعنت بھیجتا ہوں, میں سب سے پہلے تو یہ واضح کر دوں نا کہ میں ہر ایسے عنصر کے اوپر یا ایلیمنٹ کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں جو اپنے ملک کا جھنڈا جلانے کی خواہش بھی اس کے اندر ہو. ٹھیک ہے, ہم سب پاکستانی ہیں, ہمارے آپسی اختلافات آپس جگہ, یہ ملک ہے تو ہم ہیں. تو انہوں نے کہا جی میری خواہش ہے کہ آپ اس پروگرام میں وہ سلائیڈیں یا تصویریں چلا سکیں جو انہوں نے دی تھی پہلے, جو انہوں نے کہا کہ جس میں جو بات میں کرنے جا رہا ہوں کہ جھنڈے جلانے کی. تو میں نے فوراً ان کی ٹیم, ان کے پی ایس او اور ان کے جو کوآرڈینیٹر ہیں اور ان کو تینوں کو میسج کیا, بالخصوص جب یہ صورتحال بنی کہ چونکہ آپ نے یہ تقریباً لائیو پروگرام میں یہ بات کی ہے تو اب میری ذمہ داری یہ ہے کہ آپ مجھے وہ ثبوت دیں. بالکل. انہوں نے, ان کی ٹیم نے کام یہ کیا, اب تازہ وہ میں کل ایک ویڈیو میں پیش بھی کر دوں گا, انہوں نے ایک 45 سیکنڈ کلپ بنایا, اچھا, جس میں میرے ہی پروگرام کے ان کے وہ جملے لے کے تو اس میں جہاں جہاں وہ بات کریں وہاں کچھ پکچرز اور کچھ ویژول لگائے ہیں, لیکن اس میں فلا کیا ہے, وہ جو پکچر جن خواتین کی وہ دکھا رہے ہیں ان کی ٹیم نے جو بنائی ہے آفیشلی جو مجھے بھیجی گئی ہے, اس میں نقاب پہنا ہوا ہے خواتین نے اور وہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ کون ہے, ماں سوائے آخری ویژول کے جس میں کچھ لوگ ترانہ پڑھ رہے ہیں. ترانے کے اوپر سمی دین بلوچ اور دیگر کا یہ ماننا ہے کہ یہ آزاد بلوچستان کا ترانہ نہیں, یہ روایتی بلوچ کوئی لوک ترانہ ہے جس کا ہرگز اس سے لینا دینا نہیں ہے. تو جو ان کا موقف ہے میں نے وہ بھی بیان کر دی ہے, اور جو بگٹی صاحب نے بات کی وہ بیان کر دی. اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا نا کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, جو الزامات اور اگر ایک اس میں سب سے اہم بات حامد میر صاحب والی تھی کہ اگر کسی نے وطن عزیز کے جھنڈے کو آگ لگائی ہے تو اس میں مقدمہ کیوں نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہونا چاہیے نا. آج تو وقت نہیں ہوگا, کل میں جو بات کی ہے نا, میں آپ کے ان کے جو سرفراز بگٹی صاحب کے جو دعویٰ ہے اور جو انہوں نے ثبوت بھیجا ہے وہ دونوں میں پیش کر دوں گا, فیصلہ آپ خود کر لیں. اچھا ہے دسو جان تو پہلا کہ
پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کروائے گی، اسی قیادت کو ریڈیکیول کروائے گی، مذاکرات کرے گی، نہیں کرے گی، اور بات کہاں اڑی ہوئی ہے؟ دیکھیں بات بڑا سادہ سا ہے، وہ یہاں پہ اڑی ہوئی کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ، یہ کرنٹ رجیم یہ سوچتی ہے کہ ہم نے تمام گیپس پلگ ان کر لیے ہوئے ہیں. ناؤ وی ڈونٹ ایون نیڈ ٹو ٹاک ٹو پاکستان تحریک انصاف. مسئلہ اس کے اندر ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو یوں ہوتا نہیں ہے کہ آپ بہت دیر تک لوگوں کو چپ کرا کے بیٹھ جائیں. وہ کیا تھا کہ بے بسی وہ کہ خاموشی سے کنارے ہوئے لوگ تم سمجھتے ہو کہ چپ ہیں تو تمہارے ہوئے لوگ، نہیں، کیوں نہیں ہوتا. تو یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ اس پہ دعا کی جا سکتی ہے جامی صاحب، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا. میں جانے سے پہلے خبر دے دوں. پلیز. پھڈا یہ ہے کہ کب تک الیکشن کروائے جا سکتے ہیں. ٹھیک. پھڈا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی تشکیل نو ویسی کیسے ہو سکتی ہے جو ریکوائرڈ ہے اور غیر جانبدار ہو. اور میری اطلاع یہ ہے کہ تب تلک خان صاحب باہر بھی نکلنے کو تیار نہیں ہیں. خان صاحب اس وقت صورتحال میں گرین سگنل کی طرف آئیں گے یا کوئی فری ہینڈ اور فری مینڈیٹ دیں گے مذاکرات کو، جب انہیں یہ یقین ہو چلا ہوگا کہ 1.5 سال بعد، 2 سال بعد فلاں ٹائم لائن کے اوپر الیکشن ہو رہا ہے. اس سے پہلے یہ صورتحال جو ابھی چل رہی ہے یہی چلے گی. ہاں توہین عدالت کی درخواستیں چلے گی کہ میل ملاقاتیں نہیں ہو سکتی، جج صاحب نے سنی نہ سنی. اب سپریم کورٹ میں بھی 3-4 درخواستیں جا رہی ہیں. وہ خونزدہ حسین ہے نا، جی اس نے علامہ صاحب کی طرف سے اور صاحبزادہ صاحب کی طرف سے اور 3-4 اور کی طرف سے کنٹیمپٹ کی درخواستیں چیف جسٹس کو بھیج دی ہیں. میری ایک پی ٹی آئی کے ایک سینئر لیڈر سے، جو پارٹی میں ایک پوزیشن بھی سینئر رکھتے ہیں، نام نہیں کوٹ کرتا کیونکہ آف ریکارڈ انہوں نے ویسے ایک بات کی تھی کہ اس پہ ہم غور کر رہے ہیں، اور یہ آپ کی بات کی میں تصدیق کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ لیکن اس میں ڈفرنس کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کچھ فلیکسیبلٹی ہے اس چیز پہ کہ الیکشنز ایک تو فوراً نہیں ہوں گے اور سنیپ الیکشنز کال نہیں کیے جائیں گے، اور دوسرا کہ اگر کوئی ریلیف کی صورتحال جیل سے باہر آنے کی بنتی ہے تو اس صورت میں یہ مطالبہ کہ ابھی الیکشن کروائیں اور جو پرانے الیکشنز ہیں ان کے آڈٹ پورے کے پورے کھول دیں، اس پر بھی کچھ فلیکسیبلٹی. یہ اب اپنی طرف سے کہہ رہے تھے یا ان کا خیال؟ آپ بڑے ذمہ دار شخص کا ذکر کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے ان کی اطلاع درست ہے. چلیں یوں ہے تو پھر شاید آگے کم از کم سسٹم 2 سال مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کم از کم. اور اس کے خان صاحب دینے کو تیار ہو سکتے ہیں. فلیکسیبلٹی خان صاحب کے ہاں آئی ہے. میرا خیال ہے اس چیز کو ڈٹرمن کریں گے آنے والے 3 ماہ کہ پبلک موڈ کیا شکل لیتی ہے، ایجیٹیشن کیا شکل لیتی ہے، الائنس کیا شکل لیتی ہے، انٹرنیشنلی پریشر کیا شکل لیتا ہے. اگر تو یہ سب کچھ اسٹیل میٹ رہا تو پھر تو خان صاحب ہیز نو ایشو. جامی صاحب آگے گرمی آ رہی بڑی شدید قسم کی، نہیں، موسم بھی نہیں ہوتا. ہی ہیز نو ایشو ٹو سٹ بیک. کیونکہ مجھے یہ بھی کبھی کبھی لگتا ہے کہ خان صاحب اب ایک خاص لیئر سے اوپر اٹھ کے اب وہ ایک ہیرو کا یا لیجنڈ کا یا امر ہونے کی جو کیفیت ہے اس کا بھی ادراک رکھتے ہیں. ان کو کوئی جلدی نہیں ہے. چلیں پھر یہ کننڈرم یوں چلتا رہے گا کیونکہ ادھر تو پرابلم صرف یہ ہے کہ جنتا ایٹ لارج یا میسز ایٹ لارج کی کیا حمایت اس حکومت کو حاصل ہے یا نہیں. جب بھی حکومتوں کے ڈاؤن فال ہوتے ہیں اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. ایک ہی ہوتی ہے کہ زور زبردستی کے بندوبست اور قانون سازیاں، دوسرا ہوتا ہے کہ غیر مقبولیت عوام الناس کے ہاں ڈسپائٹ آل دی آپٹکس. تو یہ دونوں چیزیں جتنی تیزی سے بڑھیں گی اتنی ڈیٹیوریشن کے چانسز بھی بڑھیں گی اور وہ دیٹ ول بینیفٹ خان صاحب. چلیں اجازت لے لیے پلیز. تسی اگر کہندے ہوتے نہیں میں تو بس یہی تھا معاملہ کہ ایک تو سب سے پہلے ادراک کریں، پھر اس کے بعد ہی آپ اس کو ایڈریس کریں گے نا. ایڈریس کرنے کے بعد، اور یہ جو ہے نا تھم نیلز ہائی ہارس والے کہ آج یہ ہو گیا، آج تالا ٹوٹ گیا، آج بڑی خبر آ گئی ہو گیا، یہ نہیں ہے یار. خدا کا خوف کریں. تیرہ دی دیہڑی لگی ہوئی ہے نا، سب کی لگی ہوگی یار. بات یہ ہے کہ لوگ اچھا مزے کی بڑی بات ہے کہ دیہڑی یہ بھی لگا رہے ہیں، دیہڑی وہ بھی لگا رہے ہیں. عمران خان کے نام پہ لگ رہی ہیں. آپ ٹی وی چینلز کی آج کی ہیڈ عمران لائن، اینٹی عمران خان بھی دیہڑی ہے، ہاں پرو عمران خان بھی دیہڑی ہے. ایک بڑے ٹی وی چینل نے جامی صاحب آج ایسے، میں نے یوٹیوب کھولا، انہوں نے تھم نیل کیا لگایا ہوا اس کے اوپر کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے تحریک انصاف کے لیے خوشخبری، جج چھا گئے. اندر ایسی کہ علیمہ خان صاحبہ گئی ہیں وہاں پہ، ان کو سنے نہیں صحیح طرح. جیسا پچھلے جو ایسے نکل گئے تھے. السلام علیکم.